آج ان کا انتظار کرتے ہوئے رات کے 11 بج چکے تھے۔ یوں تو وہ جلدی آ جاتے تھے مگر آج کا دن چونکہ خاص تھا، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں تھک چکی تھیں، اب نیند غالب آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آنکھوں میں انتظار کے دیے جل رہے تھے۔ 2 گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد عاطف کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پر ناگواری کے احساسات تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں انہیں سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی مگر انہوں نے زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولے، مل گیا نا تمہیں جسے تم چاہتی تھی، اب کیا بچا ہے، کیوں میری ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہو؟ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ہی کراہت محسوس ہوتی ہے، مگر تم تو میرے سامنے یوں بنتی ہو جیسے میں تمہاری حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ ان کی اس بات نے میرے دل کو چھلنی کر دیا، مگر میں خاموش صبر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ میں ان کے جوتے اتارنے کے لیے آگے بڑھی، وہ بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ان کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے، انہوں نے اس پر کوئی مذمت نہیں کی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے، جبکہ میں اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن عاطف نے مجھے ایک ساڑی لا کر دی اور کہا کہ یہ پہن لو اور اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے اور وہاں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے عاطف سے بنا کوئی سوال کیے دوپہر کے 12 بجتے ہی ساڑی پہنی اور اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف ہو گئی۔ عاطف مجھے جلدی لینے آ گئے، ان کے چہرے پر ایک لمحے کو مجھے دیکھ کر تسکین آمیز جذبات ابھرے تھے، مگر جلد ہی جیسے انہوں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا ہو، جیسے وہ چاہ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرنا چاہتے ہوں۔ ان کا یہ رویہ مجھے کاٹ ڈالتا تھا، میں کب اپنی مرضی سے ان کے ساتھ بندھی گئی تھی، یہ تو نصیب اور حالات نے مجھے ان کا ہمسفر بنا دیا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بیٹیاں پیدا کرنے والی ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میری اماں کو بھی ان کی ساس اور میرا باپ کچھ خاص عزت نہیں دیتے تھے۔ میں جب دیکھتی اماں کو روتے ہوئے ہی دیکھتی تھی۔ میری باقی 2 بہنیں بھی اس گھر میں رہتی تھیں، مگر میں کچھ زیادہ ہی خاموش طبیعت تھی۔ ابا تو ویسے بھی سخت مزاج تھے، جبکہ اماں کے اپنے دکھ ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں کس سے بات کرتی؟ گھر میں زیادہ تر خاموشی کا راج رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں شروع سے بھیڑ بکریاں اور بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں چرانا اماں کا کام تھا۔ اکثر ہی اماں انہیں چرانے لے جاتی، میں بھی اماں کے ساتھ ہی جاتی تھی، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے اماں کے ساتھ جانا اچھا لگتا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنے گھر میں ہی عاصم کی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ جب سے میں نے اس گھر میں ہوش سنبھالا تھا، عاصم کو میں نے بھائی کہنا شروع کیا تھا۔ میں اسے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھتی، مگر اس کی نگاہوں میں ایک انجانا سا پیغام ہوتا۔ عورت ہونے کے ناطے مجھ میں یہ حس تو تھی کہ میں اس کی نگاہوں میں چھپے ہر پیغام کو پڑھ لیتی، مگر وہ میرا بھائی تھا تو میں خود ہی کشمکش کا شکار ہو جاتی کہ شاید میں اپنے بھائی پر شک کر رہی ہوں۔ مگر ایک دن میرا یہ شک یقین میں بدل گیا۔ اس دن اماں کی طبیعت خراب تھی۔ پہلے تو ابا نے حکیم سے دوا لا کر دی، مگر جب افاقہ نہ ہوا تو اماں کو ہسپتال لے کر جانا پڑا تاکہ اسپتال میں دوائی گولی کا بندوبست ہو، مگر مریضوں کو کھانا اپنے گھر سے لانا پڑتا تھا۔ ویسے بھی یہ گاؤں کا ہسپتال تھا، یہاں سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر جاتے تھے۔ میری بڑی بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی، اب گھر میں صرف میں ہی رہ گئی تھی، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ اماں کو سوپ بنا کر دینے سے لے کر باقی گھر کے ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھیں۔ اس رات اماں کا ہسپتال میں آخری دن تھا، انہیں ہسپتال سے صبح ڈسچارج کیا جانا تھا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اماں کے لیے سوپ تیار کر دوں، وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں گے۔ انہیں اماں کی دوائیاں وغیرہ بھی لینی تھیں۔ میں اماں کے لیے سوپ تیار کرنے لگی، عاصم بھی گھر پر موجود تھا۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا آج کچھ ہو کر رہے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں سوپ کا پانی چڑھا کر کچن میں ہی کھڑی تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے عاصم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی، آنکھوں میں ایک اجنبیت سی تھی، جیسے کہہ رہا ہو مجھ سے کون بچائے گا، آج تم اکیلی ہو، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں۔ کسی انجانے خوف کے تحت میں یکدم پیچھے ہٹی۔
आसिम ने मुझे दूर होते देखा तो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मुझे इसका ऐसा करना बहुत बुरा लगा, मगर फिर भी ज़ब्त को हाथ से नहीं जाने दिया कि वो मेरा भाई था। मेरे पीछे होने पर वो और करीब हो गया। आसिम के ये तेवर देखकर मैंने कहा, भाई क्या हो गया है, पीछे हटो। क्या तुम भूल गए हो, बहन हूँ मैं तुम्हारी। मगर आसिम पर मेरी बात का कोई असर ना हुआ। इसने मेरा हाथ झट से पकड़ लिया। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि भाई का रूप एक ढोंग था। वो मुझे कुछ और ही समझता था। मैंने अपने दांत इसके हाथों पर गाड़ दिए। वो तकलीफ से चिल्ला उठा और मैं बददस्तूर किचन से भागते हुए अपने कमरे में आ गई। मैंने आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर मैं जानती थी लकड़ी का ये कमज़ोर सा दरवाज़ा ज़्यादा देर आसिम के आगे टिक नहीं सकेगा। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी। पहले ज़हन में ख्याल आया कोई नोकदार चीज़ लेकर आसिम के सर पर मार दूं, मगर अब भी मेरे दिल में इसकी मोहब्बत मौजूद थी। मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जिसका एक पट खुला हुआ था। मेरे कमरे के उस तरफ भैंसों का बाड़ा था, जिसके आगे हर वक्त खुश्क घास और भूसा मौजूद होता था। मैंने खिड़की के दोनों पट खोल दिए, जबकि आसिम मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। इससे पहले कि वो दरवाजे को तोड़ डालता, मैंने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। खुदा का शुक्र था कि मैं ऐन खुश्क घास पर जाकर गिरी थी। मेरा पतला सा वजूद इस खुश्क घास में छुप गया था। घास की खुश्क डंडियां मुझे चुभने लगीं, मगर अपनी इज्जत बचाने की खातिर घास तो क्या, उस वक्त मैं आग में भी कूद जाती। खुदा जाने इसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं जानती। मैं सारी रात भैंसों के बाड़े में छुपी रही। जानती थी कि अगर यहाँ से निकली तो आसिम भी घर पर मौजूद होगा। खुदा जाने किस ख्याल ने मुझे वहाँ से निकलने नहीं दिया। मैं सारी रात डरी सहमी वहीं बैठी रही। मैं घर जाना चाहती थी, मगर किसी चीज़ ने मेरे कदम रोक दिए, और यही डर मेरे लिए मेरी रुसवाई का बाइस बन गया। सारी रात बाड़े में गुजारने के बाद जब सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज अपनी हल्की हल्की रोशनी फैला चुका था। मैं दबे कदमों घर के अंदर दाखिल हुई। अभी सहन में मैंने कदम रखा ही था कि अब्बा ने मुझे अंदर आते देख लिया। आओ देखा ना ताओ, मेरे बालों की चोटी से मुझे पकड़ लिया और बोले, किसके साथ मुंह काला करके आ रही हो? दिखा दी ना अपनी औकात। जैसा तेरा बाप था वैसी ही तो निकली। अरे ठीक कहती थी मेरी माँ कि इस गंदे खून को अपने घर ही ना आने दो, मगर शकूरन की खातिर तुझे यहाँ ले आया। अब्बा ने मेरी माँ का नाम लेते हुए एक जोर का झटका देकर मुझे ज़मीन पर पटख दिया, और मैं इस एहसास से ही लरज़ उठी कि जो शख्स जिसे मैं हमेशा बाप समझती आ रही थी, वो मेरा हकीकी बाप नहीं था, बल्कि मेरा सरपरस्त था। इसने मुझे पाला था। आसिम के बदलती निगाहों के जाविये भी आज समझ में आ गए थे। क्यों वो मुझे दूसरी नज़र से देखता था? शायद वो तो इस हकीकत से बचपन से ही वाकिफ़ था। होता भी कैसे ना, मुझसे 7 साल बड़ा जो था। इसे तो पता होगा ना कि मैं इस घर में कैसे आई थी। एक मैं ही पागल थी जो आसिम को भाई और इन लोगों को अपना माँ बाप समझती रही। काश मुझे पहले पता होता, आसिम से और भी मोहतात रहती। उस दिन मेरे अब्बा बल्कि मेरे सरपरस्त ने मुझे गालियाँ देकर बुरा भला कहते हुए घर से निकाल दिया। अपने घर से निकलकर मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना है। हमारे कस्बे से थोड़ी ही दूर एक पार्क वाक़या था, जहाँ अक्सर ही बच्चे खेलने जाते थे। मुझे वहाँ जाने की बड़ी हसरत रहती थी, मगर घर में अम्मा अब्बा की सख्तियों की वजह से कभी वहाँ जाने का नाम नहीं लिया था। आज तो मैं आज़ाद थी। पाँव में कोई जंजीर नहीं थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरे कदम उसी पार्क की जानिब जा रहे थे। यकदम मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा तो मेरी रूह तक कांप गई। आसिम खबीस अब तक यहीं खड़ा था, मेरा पीछा कर रहा था। अब क्या लेने आए हो यहाँ? मुझे घर से निकलवा कर भी तुम्हें सुकून नहीं आया? मैंने आसिम की तरफ खून ख्वार निगाहों से देखा तो वो अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए कहने लगा, अरे तुम तो घर से ही चली गई। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा। तुम समझती हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तो फिर तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आसिम ने ये घटिया बात कही। अगले ही लम्हे मेरा कमज़ोर सा हाथ एक ज़बरदस्त थप्पड़ की सूरत में इसके गाल पर पड़ चुका था।
وہ اپنا گال سہلاتا رہ گیا۔ ارے تھوکتی ہوں میں تمہارے گھر پر اور ایسی پناہ پر جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جان لو کہ میں کبھی تمہارے گھر رہنے نہیں آؤں گی۔ میں مر جاؤں گی مگر ایسی ذلت والی زندگی مجھے بھی قبول نہیں۔ غصے سے لال پیلا عاصم میری طرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ میں گھر چھوڑ کر بھی جا سکتی ہوں۔ وہ انگارہ نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا، جبکہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ عاصم کے جانے کے بعد میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ میں اسی پارک کی طرف جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ عاصم جا کر اماں ابا کو بتائے گا تو وہ خود ہی مجھے لینے آ جائیں گے۔ آخر میں نے اتنا وقت جو ان کے ساتھ گزارا تھا، ذمہ داری تھی میں ان کی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میں ابھی پارک کی طرف جا ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے ایک چھوٹا بچہ بھی سینے سے لگا رکھا تھا۔ عورت بے دھیانی میں جا رہی تھی۔ میری نگاہیں جانے انجانے میں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اب میں اس عورت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ پارک کا دروازہ بھی قریب ہی تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اس سے پہلے کہ اس عورت کو گاڑی کی ٹکر لگتی، میں نے اپنی ساری قوت جمع کی اور میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ عورت جو بے دھیانی میں اپنے بچے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، میری طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر حیرت کی جگہ ہمدردی اور ممنونیت نے لے لی۔ اب وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس کی زندگی بچا کر اس پر کوئی احسان کر دیا ہو، جبکہ میرے لیے محض ایک اتفاق تھا۔ عورت نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ عورت سچ میں میری شکر گزار تھی۔ اسی طرح ہم باتیں کرنے لگے۔ اپنا دکھ بھول کر میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس عورت کی عمر لگ بھگ 50-60 سال کی ہوگی، مگر اتنا چھوٹا بچہ جو اس نے اٹھا رکھا تھا یقیناً اس کا پوتا یا نواسا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے شمشاد بیگم نے بتا دیا کہ یہ لڑکا ان کا پوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ ہوش میں آ گئیں اور مجھ سے پوچھا، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اور اتنی سردی میں تم نے یہ باریک سے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ ان کا سوال کرنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے سچ سچ کہہ دیا، آنٹی میرا کوئی گھر نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی نگاہوں میں سوال دیکھ کر میں نے اپنی ساری کہانی انہیں من و ان سنا دی، جسے بتاتے ہوئے میں تو رو ہی رہی تھی، میرے ساتھ شمشاد بیگم بھی رونے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ انہیں اپنے گھر میں ایک خدمتگار لڑکی کی ضرورت ہے۔ ان کا پوتا ان سے سنبھلتا نہیں ہے، بچے کی ماں بھی نہیں ہے، ایسے میں ان کا اس بچے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں ابا مجھے لینے آ بھی جاتے تو عاصم میرا اس گھر میں جینا دوبھر کر دیتا۔ سو اس دن میں شمشاد آنٹی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے ان کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی خاطر ان کی خوب خدمت کی۔ میں سارے گھر کی صفائیاں کرتی، انہیں کھانا وغیرہ پکا کر دیتی اور رات ہوتی تو ان کی ٹانگیں بھی دباتی۔ وہ سچ میں میری محسن تھیں۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے ایک الگ کمرہ دیا تھا۔ اس گھر میں شمشاد بیگم اور ان کے بیٹے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرا ان کے بیٹے سے کبھی کبھار سامنا ہو جاتا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے عجیب سی حقارت ہوتی۔ میرے خیال سے یہ حقارت اس لیے تھی کہ اسے اپنے مالک ہونے کا غرور تھا۔ ظاہر ہے وہ مجھے اپنا نوکر سمجھتا تھا، کیوں کر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا، مگر جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کو میری نوکرانی ہونے سے نہیں بلکہ عورت ہونے سے ہی مسئلہ ہے۔ بات بات پر اس کے منہ سے یہی نکلتا، تم جیسی عورتیں، ایسی عورتیں، ساری عورتیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اندازہ ہو جاتا کہ وہ عورتوں سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ اس نفرت کا سبب کیا تھا شمشاد آنٹی مجھے بتا چکی تھیں۔ اس کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جب ہی سے اسے عورت کے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اس کی نفرت یا محبت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر اس کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ بہت مانوس ہو چکا تھا، اتنا کہ میرے بغیر سوتا بھی نہیں تھا۔ اب میں دن رات اسی کے ساتھ لگی رہتی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بچے کا باپ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اگرچہ میں نے گھر کے سارے کام سنبھال لیے تھے، مگر آنٹی کی گرتی صحت اس کے باوجود بھی سنبھل نہیں رہی تھی۔ ایک دن اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ دوران علالت انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی قسم دے کر کہا کہ اگر وہ انہیں ماں سمجھتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے تو مجھ سے نکاح کر لے۔ پہلے تو وہ نہ مانا، مگر ماں کی طبیعت کے پیش نظر اسے یہ بات ماننا ہی پڑی۔
مگر مجھ سے نکاح کرنے کے بعد بھی عاطف کے رویے میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی نفرت مجھ سے بڑھ گئی تھی۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ میں نے اس کی دولت ہتھیانے کی خاطر اس کی ماں کو ہر ممکن طریقے سے رام کیا ہے، اور اب جب کہ وہ میرے شکنجے میں آ چکی ہے تو میں نے ان سے ان کا بیٹا مانگ لیا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، مگر عاطف کو کون سمجھاتا۔ آج بڑے عرصے کے بعد اس نے مجھے یہ بلیک کلر کی ساڑی لا کر دی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ میں اس کے ساتھ ایک پارٹی میں جا رہی تھی۔ مگر میں گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی، مجھے ان ہائی کلاس پارٹیز میں جانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور ویسے بھی جو چیز شرم و حیا سے دور ہو میں تو وہ کبھی نہ کرتی۔ پارٹی میں ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، شاید اس کا ارادہ ڈانس کرنے کا تھا، مگر میرے لیے یہ بھی بڑی غیر متوقع بات تھی۔ میں نے اس شخص کو بھی ایک تھپڑ جڑ دیا، جس پر عاطف آگ بگولا ہو گیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا، مگر گھر کے دروازے پر آ کر مجھے گھر لانے کی بجائے دروازے کے باہر ہی چھوڑ دیا اور دروازہ مجھ پر بند کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے آخر کتنی بار قدرت اپنے گھر سے دربدر کرے گی۔ انہی سوچوں میں گم میں آنسو بہا رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں میری ساس گھر سے باہر آ گئی۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھے اور نرمی سے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بتایا کہ میں کن حالات سے گزر کر آئی ہوں، اور یہ بھی کہ میں ایک بار پہلے بھی ان کی جان بچا چکی ہوں۔ اس دن کے بعد سے عاطف کا رویہ مجھ سے قدرے بہتر ہو گیا، اور وہ مجھ سے نرمی اور محبت سے پیش آنے لگا۔ ان کی ماں کی جتنی خدمت میں نے کی تھی شاید کوئی سگی اولاد بھی نہ کرتی، اور پھر شادی کے بعد بھی میں نے بڑی بی کا اتنا ہی خیال رکھا جتنا شادی سے پہلے رکھا کرتی تھی۔ میری اس خدمت اور وفا نے میرے شوہر کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ مجھے دے دے۔ اس کے بعد مسلسل خدمت اور تابعداری سے میں نے عاطف کے دل پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب تو وہ مجھے اپنی ملکہ کہتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، اور میری زندگی میں کوئی بھی غم آئے تو عاطف کی بے چینی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو زوہیب وائس کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار مت بھولیے گا۔ شکریہ۔